فإن الله يحب المتقين وجعل العاقبة للتقوى. التقوى عباد الله سبب خيري الدنيا والآخرة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله سبحانه من اليوم بعد المغرب خلاص هو الخير ان شاء الله. الله يوفقك. الله يخلينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب کی اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. گرمی اب بھی کافی زیادہ لیکن یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ اتنی گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے. وہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ سعودی ہیں وہی اور جو لوگ ہم جا کے کام کرنے والے ہیں وہ مسئلہ کافی رش ہے آج بھی. حاجی صاحبان تو ٹوٹل چلے گئے نا. یہ جو کونا ہے اس طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ والا یہاں پہ حجر اسود ہے اور بالکل اس سائڈ پہ سامنے صفا مروہ ہے. سامنے گرین لائٹ بھی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہو یعنی کہ جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے. آج یہاں پہ حاجی صاحب دیکھیں جو کپڑوں پہ بھی طواف کر رہے ہیں نیچے گراؤنڈ فلور پہ نہیں تو احرام میں جو ہوتے ہیں وہی طواف کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کونا جو ہے اسی کونے پہ حجر اسود ہے یعنی کہ یہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے. یہاں پر آ کے حاجی صاحبان ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. ویسے آج کل تو بوسہ لینا بہت یعنی کہ ایزی ہے آج بھی اور کل بھی فرسٹ ٹائم تک یعنی کہ یہاں پہ بوسہ لینا بہت ایزی ہے کیونکہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آپ سب اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دیں. اور سامنے یہ مقام ابراہیم اور بالکل خانہ کعبہ شریف کا جس طرف یعنی دروازے کم سائڈ ہے اس طرف حجر اسود ہے. جس بھائی نے جس ماں بہن نے میری دعاؤں کا بولا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ پاک جو ماں بہن بے اولاد ہے یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جو مسلمان اس ٹائم کسی بھی مشکل میں کسی بھی پریشانی میں ہے تو یا اللہ پاک ان کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات. اس مقدس دن کا صدقہ آج حج پڑھا گیا یا اللہ پاک اس حج کا صدقہ حج کے مانگے گی دعاؤں کا صدقہ یا اللہ پاک ان حاجیوں کی آمد کا صدقہ یا اللہ پاک. ہمارے فرسٹ فلور کے اوپر ہی محل طواف چل رہا ہے لیکن اس ٹائم جتنے بھی یہاں پہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں یہ یہاں کے رہائشی ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں مقامی لوگ ہیں. ابھی پہنچا ہے مروہ پہاڑی پہ. یہ ہے مروہ پہاڑی اور یہاں سے راستہ باہر نکلتا ہے ابو جہل حماموں والی سائڈ. یعنی کہ اب میں مروہ پہاڑی سے باہر نکل رہا ہوں جس طرف ابو جہل حمام ہے اس طرف سامنے. یہ الیکٹرک سیڑھیاں بالکل خالی ہیں. یہاں پہ اس ٹائم کافی رش ہوتا تھا لیکن حاجیوں کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی بالکل خالی ہے اور اندر بھی کوئی رش نہیں نظر آ رہا. یہ دیکھیں دکانیں بند ہیں یعنی کہ ایک دکان یہاں پہ کھلی ہوئی ہے اور آگے ٹوٹل بند ہیں. کپڑے وغیرہ کی شاپیں وہ بند ہیں. کھانے پینے کی چیزیں وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور سلون بھی بند ہے. اور اس طرف اور یہاں بھی دیکھیں پورے کا پورا جو فلور ہے یہ بھی بند ہے یعنی کہ حاجی صاحبان نہ ہونے کی وجہ سے جو فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ جتنی بھی دکانیں طرف چلتے ہیں وہ سامنے وہاں سے پیتے ایک فریش کپ چائے اور فریش ہونے کے بعد پھر آپ کو کڑک چائے اور یہ پینے کے بعد جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ بھی اس میں پاکستان کی. السلام علیکم میں محمد عمران آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عرفات میں انشاءاللہ خطبہ پڑھا جائے گا یعنی کہ حج پڑھا جائے گا اور کل انشاءاللہ ہم حرم شریف میں عید پڑھیں گے جس کو بڑی عید بولتے ہیں. نئے آنے والے عمران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. اور انشاءاللہ چلتے ہیں اب حرم شریف کی طرف اور آپ کو حرم شریف کی
خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں اور پورے حرم شریف کی اپڈیٹ دیتے ہیں. یہو جی گڈیاں بھی کہ ٹرو نکلدا سامنے کھڑیاں ہون نا لائسنس چاہیے جہاں لائسنس 6-7 ہزار ریال چ پیندا تمہیں پتا نا حمزہ صاحب کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا سامنے بندہ کوئی نہیں پہ رہا میں تے پھانڈا پہ رہا میں تے تاں چھتڑی لیتی ہوتے ہیں پھانڈا پہ رہا بڑا ٹھانڈا پی رہا میں تے تاں چھتڑی لیتی ہوتے نہیں بالکل سنجی خالی جگہ دے سارے بندے میدان عرفات چ گئے نے اس ٹائم یار اتنی گرمی اتنے تے حمزہ صاحب اتنے کسی حساب کتاب ہوئے گا اوتھے ہن گرمی والا سسٹم نہیں نہ رہا اوتھے ہن انہوں نے خیمے بناتے نے جننے حاجی نے سب خیمیاں دے اندر ہن پہلے والے کام ختم ہو گئے نے کہ عوام جا کے دھوپے بہندی سی او ہن کوئی ہن حاجیاں واسطے بہت سہولت ہے اوتھے ایتکی ٹرین تے حاجی صاحبان گئے نے ہاں جی میدان عرفات تے مینا وہ بالکل سینٹر دے وچوں دی انہوں نے منگائی ہے ٹرین یعنی کہ اتوں دی ٹرین دا رستہ بنایا نے حاجی صاحبان اس دفعہ ٹرین تے بھی گئے نے منا حمزہ صاحب آج اتنے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تے میرا خیال نظر کل بھی نہیں آنا کوئی نہیں اج رات نو واپسی ہے نا اج کیویں او خطبہ اوتھے پڑھیا گیا نا خطبہ پڑھا گیا تے خطبہ تو بعد ہن مغرب تے عشاء حاجیاں نے پڑھنی آ اودے چ مزدلفہ چ ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے مزدلفہ جان گے مزدلفہ مغرب تے عشاء اوتھے پڑھن گے کٹھی ہیں رات تے کھلے اسمان تھلے گزارن گے سمجھ آئی سویرے فجر دی نماز اوتھے پڑھن گے پھر اتوں مزدلفہ چوں کنکریاں لین گے تے واپس منا جان گے سمجھ آئی کہ نہیں پھر شیطان نوں نتر پولا کرن گے یعنی کہ کل رات ہاں جی کل رات نو ہائی سمان واپس مڑن گے یعنی جڑے وڈے ستان 7 کنکریاں مارنیاں نے وہ مارن تو بعد تے اے بس حاجی صاحبان ایتھے ہی نے جڑے مطلب کہ اے حاجی اے حاج والے نہیں ہے حاج والے ویسے نے طواف کر ویسے ہی طواف لی جا رہے نے او بھی ہے سارے سودی نے ہاں سعودی نہیں نا سعودی نے یعنی کہ حاجی تو A to Z مکمل چلا گیا نا یعنی کل شام تک جتنے بھی حاجی سن ٹوٹل وہ مینا چلے گئے سن سعودی نے اتنے جنے طواف واسطے جا رہے ہیں طواف کرن گے اور سانو بھی کرن گے طواف نہیں کیوں اساں نہیں کیوں نہیں کرن گے وجہ یار سانو کرن دینا چاہیے نا کیونکہ حاجی جڑے نے وہ اس ٹائم خطبہ ہو گیا ہونا خطبہ ہو گیا ظہر دے ٹائم دا زور تے اثر دے ہونا سی نا زور تے اثر ایک ہی یعنی کہ اثر ٹائم نماز پڑھنی سی زور تے اثر دونوں کٹھیاں اور سیم جمعے دی طرح ہاں دو رکعت جس پڑھنی طرح سی ظہر دے ٹائم تے بالکل خالی جگہ ہے سامنے ابو جہل حمام والی سائڈ اور اس طرح جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے جنازہ لے کے جا رہے ہیں نماز اثر ٹائم نماز اثر تو بعد پڑھیا جائے گا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اور رستہ باہر نکلتا ہے حاجی صاحبان جڑے پیدل گئے نے منا واسطے سامنے یہ رستہ جا رہا ہے جس طرف جہاد روڈ ہے یعنی کہ 3 نمبر حمام کلاک ٹاور والی سائڈ جو صفا پہاڑی اس کے بالکل لیفٹ سائڈ سے ہوتے ہوئے اور یہ سامنے اوپر بلڈنگ جہاں سے وہ بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی اور یہاں پہ زمزم بھی ہے اور وضو کے لیے ٹوٹیاں بھی ہیں جو یہ اسکائی لائٹ اس کے نیچے اور گرمی کافی زیادہ ہے اس ٹائم 41 ڈگری سینٹی گریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم پیارے محبوب پہ پیارے محبوب کی اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ طواف چل رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا گرمی اب بھی کافی زیادہ لیکن یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ اتنی گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں یہاں پہ یہ سعودی ہیں وہی اور جو لوگ ہم جاتے کام کرنے والے ہیں وہ مسئلہ کافی رش ہے آج بھی حاجی صاحبان تو ٹوٹل چلے گئے نا وہ تو آج مزدلفہ جائیں گے یعنی کہ اب خطبہ ہو گیا تھا اور اب حاجی صاحبان مزدلفہ کی طرف جا رہے ہوں گے مغرب اور عشاء انہوں نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے اور ابھی بھی یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں کافی رش ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے ہیں یعنی کہ مطاف کے حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں طواف کر رہے ہیں اور یہ جو کونا ہے اس طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ والا
یہاں پہ حجر اسود ہے، اور بالکل اس سائڈ پہ سامنے صفا مروہ ہے، سامنے گرین لائٹ بھی ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے۔ آج یہاں پہ حاجی صاحب دیکھیں جو کپڑوں پہ بھی طواف کر رہے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور پہ نہیں تو احرام میں جو ہوتے ہیں وہی طواف کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کونا جو ہے اسی کونے پہ حجر اسود ہے، یعنی کہ یہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کے حاجی صاحبان ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ ویسے آج کل تو بوسہ لینا ہے بہت یعنی کہ ایزی ہے، آج بھی اور کل بھی فرسٹ ٹائم تک، یعنی کہ یہاں پہ بوسہ لینا بہت ایزی ہے کیونکہ رش کم ہے، اتنا زیادہ رش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہاں سے پہلا طواف شروع کرتے ہیں اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ یہاں رش زیادہ ہوتا ہے جب پتہ نہیں چلتا، تو آپ بھی دیکھ لیا کریں، جس طرح یہ سفید دیوار ہے، 3 طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں اور ایک طرف یہ سفید دیوار ہے اس جانب، اور یہاں پہ سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل گرین لائٹ جو حجر اسود کے بالکل سامنے ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ سب اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دیکھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس بھائی نے مجھے دعاؤں کو بولا، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ابھی ہے خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے، اور سامنے یہ مقام ابراہیم، اور بالکل خانہ کعبہ شریف کا جس طرف یعنی دروازے کم سائڈ ہے، اس طرف حجر اسود ہے۔ کافی زیادہ رش ہو گیا، اور آگے کے یعنی کہ رش زیادہ ہی ہوئے گا کیونکہ موسم یعنی کہ ٹھنڈا ہوئے گا، سورج غروب ہونے لگا تے زیادہ جس بنان کے طواف لئی۔ شکر جزاک اللہ۔ جس بھائی نے جس ماں بہن نے میری دعاؤں کا بولا، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک جو ماں بہن بے اولاد ہے، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان اس ٹائم کسی بھی مشکل میں کسی بھی پریشانی میں ہے، تو یا اللہ پاک ان کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ اپنی خیر فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم گھروں میں اس میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس مقدس دن کا صدقہ آج حج پڑھا گیا ہے، یا اللہ پاک اس حج کا صدقہ، اس حج کے مانگی گئی دعاؤں کا صدقہ، یا اللہ پاک ان حاجیوں کی آمد کا صدقہ، یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ خیر فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ابھی چلتے ہیں باہر، انشاءاللہ آپ کو باہر کا مناظر دکھاتے ہیں۔ کافی رش ہے اس ٹائم، ان کے آگے آگے رش زیادہ ہوگا، رش بڑھے گا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور بھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ شروعات نکلتے ہیں ماشاء اللہ کافی رش ہے، لگ نہیں رہا تھا کتنا رش ہوگا، لیکن گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ رش ہے۔ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان طواف کے لیے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ جو یہاں کے مقامی ہیں، اور یہاں سے نکلتے ہیں باہر۔
حجة بيته آمنوا الله بالتقوى وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وأمر الله تعالى بالتعاون على التقوى وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب والتقوى شكر لله يتمسكوا بدين الله والعمل بشرعه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه تمسك بدين الله دينه الذي اكمله في مثل هذا اليوم حينما نزل قوله وتشابه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ايها المسلمون دين الاسلام على ثلاث مراتب اعلاها رتبه الاسلام وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. وثاني مراتب هذا الدين رتبه الايمان والايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان وهو 70 شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها ايمان الدل على الطريق والحياء شعبه من الايمان ومن الايمان رحمه الله بر الوالدين وصله الارحام وقول الصدق وطيب الكريم والوفاء بالعهود وحسن الخلق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. فرسٹ فلور کے اوپر ہی مشل طواف چل رہا ہے، لیکن اس ٹائم جتنے بھی یہاں پہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں یہ یہاں کے رہائشی ہیں، جو ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، مقامی لوگ ہیں، مطلب وہ ہیں یہاں پہ حاجی کوئی نہیں ہے، حاجی سارے عرفات میں ہیں، عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے. خطبہ ہو گیا، اب میکسیمم وہاں پہ نماز مغرب اور نماز عشاء وہاں پہ جا کے پڑھیں گے مزدلفہ میں. ماشاء اللہ کافی رش ہے اس ٹائم خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ طواف کرنے کے لیے. کافی حائزبان یعنی آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف. اور ابھی میں نکلا ہوں 95 نمبر گیٹ سے، یعنی کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلا ہوں. بالکل سامنے کلاک ٹاور ہے اور میرے پیچھے یہ جو گیٹ ہے 95 نمبر کنگ عبدالعزیز. اور یہ حاجی صاحبان جہاد روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں. حرم شریف کے اندر اس ٹائم ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں، یعنی کہ یہاں کے جو مقامی ہیں مکہ کے وہ طواف کے لیے، ایسے جیسے کہ حاجی صاحبان گئے نہیں. یہاں پہ نیچے گراؤنڈ فلور اس ٹائم ماشاءاللہ ایسے ہو گیا، فل بھر گیا. اور ابھی حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں آ بھی رہے ہیں. اور جو حاجی یعنی کہ حج کے لیے ہیں وہ تو سارے مینا اور مزدلفہ میں ہیں. یہ والا سین خالی ہے، یعنی کہ جتنے بھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں سیدھے اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. بالکل خالی خالی سا لگ رہا ہے یہاں باہر سے، لیکن اندر بہت زیادہ رش ہے. پنکھے بھی بند کیے ہوئے ہیں. اور اس طرف 4 نمبر حمام عورتوں کے لیے اور سامنے 8 نمبر حمام ہے وہ ہے مردوں کے لیے. سورج بالکل سامنے ہے اور چمک رہا ہے، یعنی کہ ابھی بھی گرمی یہاں پہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کھڑی ہے. یعنی یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 4:40 ہو رہے ہیں. بالکل باہر جو اتنا حاجیوں کا رش نہیں ہے، یعنی کہ سنا سنا لگ رہا ہے. یہاں پہ بس جو تھوڑے بہت کام کرنے والے وہ ہیں یا جو حاجی یعنی کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں طواف کے لیے آ رہے ہیں. کہ ہر چیز چمک رہی ہے، یعنی کہ جہاں جہاں دھوپ لگ رہی ہے وہ جگہ چمک رہی ہے. گرمی کافی زیادہ ہے. اور ابھی چلتے ہیں کلاک ٹاور میں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر رش ہے کہ نہیں ہے.
اور اس کے اندر کیا کیا چیز اس ٹائم اویلیبل ہے کھانے پینے میں اور خرید و فروخت کے لیے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ دکانیں بھی کافی جو ہیں وہ بند ہوگی اس ٹائم. یہ الیکٹرسٹیاں بالکل خالی ہیں. یہاں پہ اس ٹائم کافی رش ہوتا تھا، لیکن حاجیوں کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی بالکل خالی ہے، اور اندر بھی کوئی رش نہیں نظر آ رہا. یہ دیکھیں دکانیں بند ہیں، یعنی کہ ایک دکان یہاں پہ کھلی ہوئی ہے اور آگے ٹوٹل بند ہے. پوری کی پوری اس سائڈ جو یعنی کہ ایک مارکیٹ ہی گن لیتے ہیں وہ پوری بند ہے، ادھر بھی بند ہے، یعنی کلاب صفا ٹاور کے اندر بھی دکانیں بند ہیں. آج ہی نہیں ہے نا، آج یہ جو دکانوں والے ہیں یہ بھی گھر آرام کر رہے ہوں گے. اور یہاں سے چلتے ہیں اوپر، دیکھیں ٹوٹل بند ہیں. اور یہاں سے سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں اس طرف بھی دکانیں بند ہیں. اور اوپر دیکھتے ہیں ریسٹورینٹ کھلے ہیں کہ وہ بھی بند ہے. ریسٹورینٹ تو کھلے ہوں گے، ریسٹورینٹ کھلے. فرسٹ فلور لگتا ہے سارا ہی بند ہے، یعنی کہ 100 میں سے 80% 85% فرسٹ فلور بند ہے. اور سیکنڈ پہ ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہیں اس جانب، اور اس طرف یہ شاپیں بند ہیں، یعنی کپڑے کی شاپیں بند ہیں. یہاں پہ سلون یہ بھی بند ہے. یہاں پہ بھی جو کپڑے وغیرہ کی شاپیں وہ بند ہیں. کھانے پینے کی چیزیں وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں. اور سلون بھی بند ہے. اور اس طرف یہ ریسٹورینٹ ہے. اور یہاں سامنے یہ جوس والی شاپ ہے. اور بالکل یہ رائٹ سے بالکل سیدھا دیکھیں گے تو یہ سلون بھی بند ہے. یہ لاسٹ پہ لائن میں کافی زیادہ ہے، لیکن ٹوٹل ہی بند ہے، ایک بھی نہیں کھلا. حاجی کوئی نہیں ہے نا، حاجی سارے چلے گئے ہیں، اس لیے یہاں پہ سلون والے بھی جو ہے حمام والے بھی آرام کر رہے ہیں. کسی میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوا. اور یہاں بھی دیکھیں پورے کا پورا جو فلور ہے یہ بھی بند ہے، یعنی کہ حاجی سامان نہ ہونے کی وجہ سے جو فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ جتنی بھی دکانیں تھی کپڑے کی وہ ساری ہی بند ہیں. اس سب یہ صفا ال نیوم یعنی کہ سپر مارکیٹ ہے، یہ کھلی ہوئی ہے. کپڑے کی پوری شاپیں بند ہے، یعنی کہ جو صفا ٹاور کی رونق اس ٹائم ختم ہے. حاجی مینا مزدلفہ جانے کے بعد یہاں پہ کوئی حاجی نظر نہیں آ رہا، کوئی دکان کھلی نہیں نظر آ رہی کپڑے شپڑے کس طرح کے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. طرف بھی جائیں گے دکانیں ساری بند ہیں. اور ابھی چلتے ہیں ایک پیتے ہیں چائے بہترین سی، اور پھر انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں گے یہاں کی جو باہر والی پھر روڈوں پہ کیا صورتحال ہے. طرف چلتے ہیں اور سامنے وہاں سے پیتے ایک فریش کپ چائے، اور فریش ہونے کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ جو معلومات ڈیلی کی طرح دیتا ہوں وہ معلومات فراہم کروں گا، دوں گا. چائے کڑک چائے، کڑک چائے، اور یہ پینے کے بعد جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ بھی اس میں پاکستان کی کپال دانے دار جو ٹی ہے وہ استعمال ہوئی ہے. اور یہ سامنے بالکل سونجا، اتنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور تھلے آزاد روڈ یہ بھی خالی، بس جڑے اتنے مقامی نے صرف وہی آ رہے ہیں طواف لی. سامنے 2 نمبر واش روم مرداں لی ہے، اور وہ سامنے 1 نمبر ہے عورتاں لی ہے. ساری آ گئی چاہ نا وہی چاہ ہے پھر پینے تھوڑے فریش ہونے باہر پھر چلا باقی بھی گلا بعد. ماشاءاللہ فرسٹ فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے. یہاں پہ سامنے بھی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، بالکل حجر اسود کے سامنے ہے.
اور یہاں پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان نیچے گراؤنڈ فلور پہ یعنی کہ مطاف میں خانہ کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہیں یہاں کے جو مقامی ہیں. اور اوپر فرسٹ فلور کے اوپر بھی دیکھیں صفا اور مروہ، یعنی کہ ابھی صفا سے مروہ والی سائڈ پہ نکل رہے ہیں. یہاں سے بند ہے. یہاں پہ جو ریڈیو کے اوپر طواف کرتے ہیں عربیہ بولتے ہیں سینٹر میں. اور یہ سائڈ جو اس طرف سے آئیسبان آتے ہیں صفا والی سائڈ سے اور اس طرف جاتے ہیں مروہ کو. لیکن ابھی میں سیکنڈ فلور پہ ہوں یعنی کہ یہاں پہ پہاڑی نظر نہیں آتی ہے. اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. آجا باہر، دیکھا ٹچ کرنے سے ٹچ کیا تو پانی دے گا، ہٹا لیا بند ہو گیا، ٹچ کریں گے پھر پانی نکالے گا. زمزم شکر الحمدللہ. چل رہی ہے صفائی اور ہم جا رہے ہیں مروہ والی سائڈ پہ، یعنی کہ مروہ والی سائڈ سے جہاں پہ مروہ پہاڑی ہے وہیں سے باہر راستہ نکل رہا ہے ابو الحمامہ والی سائڈ، وہاں سے باہر نکلیں گے. پھر بھی سیم ویسی ہی ٹوٹیاں. زمزم کا سا ٹچ کرتے تو پانی شروع ہوتا ہے. زمزم، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ وہ جگہ، اور اس جگہ کی جو ویلی ہوئے وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا معجزہ ہوا جس کی بدولت ہمیں زمزم ملا. ابھی پہنچا ہے مروہ پہاڑی پہ. یہ ہے مروہ پہاڑی اور یہاں سے راستہ باہر نکلتا ہے ابو الحمامہ والی سائڈ. یعنی کہ اب میں مروہ پہاڑی سے باہر نکل رہا ہوں جس طرف ابو الحمام ہے، اس طرف سامنے بالکل سامنے. یہ وہ راستہ جہاں سے حاجی صاحبان پیدل مینا مزدلفہ کی طرف نکلتے ہیں روایتی انداز میں، یعنی کہ جیسے پہلے دور میں زیادہ حاجی صاحبان پیدل جاتے تھے. اور اس طرف وہ بلڈنگ ہے جہاں سے بوڑھی عورت کچرا پھینکا کرتی تھی. اور یہ جو بلڈنگ اس کے ساتھ ہی پہاڑ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور سامنے یہ ابو الحمام ہے، یعنی کہ آپ جو مروہ والی پہاڑی ہے وہاں سے باہر نکلیں گے ابو الحمامہ والی سائڈ تو سامنے یعنی کہ بالکل قریب اس جانب، یعنی کہ جن کی رہائش مسجد جن والی سائڈ پہ حرم روڈ پہ وہ اس طرف بہت ایزیلی شارٹ کٹ راستے سے جا سکتے ہیں. ابھی میں نکلا ہوں مروہ پہاڑی سے تو بالکل یہ رائٹ سائڈ پہ ابو الحمام ہے، لیکن یہ سیکنڈ فلور ہے. آپ گراؤنڈ فلور سے نکلیں، فرسٹ فلور سے نکلیں یا سیکنڈ سے، جو مروہ پہاڑی ہے وہاں سے راستہ باہر نکلنے کے لیے ہے. اور بالکل سامنے یہ جو بلو سا بورڈ لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ شیشے کا مکتب ہے. یہاں پہ جو چیزیں گم ہو جاتی ہیں حاجیوں کی اور جو کسی کے ہاتھ میں لگتی ہیں وہ یہاں پہ جمع کرواتا ہے تو یہاں سے مل سکتی ہے. یعنی کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو تو یہاں سے پتہ کر سکتا ہے کہ یہاں سے مل جائے گی اگر جس آدمی کے ہاتھ لگی اس نے جمع کروائی ہو تو. لیکن سننے میں ہے کہ تقریباً 80% چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں. کوئی زیادہ قیمتی چیز ہو تو وہ اگلے کے ایمان پہ ہے، مل وہ بھی جاتی ہے اگر بندہ دینے والا ہو تو. یہ سامنے اور بالکل ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، ہماری آپ کی پہچان آن جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے جہاں پہ انہوں نے جو تشریف لے کے یہاں پہ آئے. دنیا میں 2 حاجی صاحبان کھڑے ہوئے سامنے ٹکٹیں لے رہے ہیں اور اس طرف سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف نماز مغرب کے لیے. سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے ساتھ ساتھ اور یہ میٹرو واپس آئی ہے اپنے اسٹینڈ کی طرف. سامنے اس طرف یہاں بھی میٹرو 1 2 3 ابھی واپس آئی ہے اور ایک باہر نکل رہی ہے اور ایک اس طرف کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے جیسے سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے ویسے ویسے گرمی جو ہے نا وہ زیادہ یعنی کہ جلا رہی ہے. ابھی تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی تقریباً سورج ابھی کھڑا ہے
اس سے پہاڑ کے نیچے چلا جائے گا، یعنی کہ وہاں یہاں پہ سایہ آ جائے گا، اور تھوڑا سا جو ہوا جو اتنی تیز چل رہی ہے نا گرم، اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی۔ اور یہ میٹرو بھی باہر نکالی، 1 2 اور ایک اس سے آگے چلی گئی ہے، اور یہ میٹرو کا بھی سلسلہ آہستہ آہستہ پھر سے چالو ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو یہاں کے مقامی ہیں مکہ کے رہنے والے، یہ طواف کے لیے صبح سے آ رہے ہیں، یعنی کہ رات کے ہی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ان کو لے کے میٹرو رواں دواں ہے۔ کلر مارا ہوا ہے، عوام کہہ رہی ہے کہ یار یہ اچھی ہے، یعنی کہ یہ تھوڑا سا جو اتنی گرمی ہے نا اس کی ہیٹ کو تھوڑی کم کر رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ جلا رہی ہے، سورج کے اوپر اس کی شعاعیں ٹکرانے کے بعد یہ زیادہ مشکل کر رہی ہیں۔ دیکھیں سامنے غزہ کبری کے نیچے ابھی بالکل ٹوٹل خالی ہے، اور خالی کیوں ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ آج 9 الحج ہے، یعنی کہ 9 ذو الحج، تو اس لیے حاجی صبحان سارے مینا اور مزدلفہ میں ہیں، یہاں پہ کوئی حاجی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹل جو جگہ ہے حاجیوں کے بیٹھنے والی وہ بالکل خالی ہے۔ اور یہ یہاں کے جو مقامی ہیں وہی نماز کے لیے طواف کے لیے رواں دواں ہیں حرم شریف کی طرف، اور حرم سے واپس اپنے روموں کی طرف۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی، حرم شریف کی دلی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔